الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیات کو لے کر اخلاق قرآن کریم کی روشنی میں کیسے ہونی چاہیے اسے موضوع بنا کر کچھ اہم باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کچھ واقعات کو لے کر آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین نے جو تعلیم اہل ایمان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بد اخلاقی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کوئی گالی دے تو اس کو دعا دی جائے، اور اس کے نتیجے میں اس کے رزلٹس بڑے بہترین آئیں گے، دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا۔ اور جب کسی سوسائٹی کے اندر اس طریقے کے اشخاص پیدا ہو جائیں گے وہ سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی ہوگی اور اس سوسائٹی سے فتنے اور فسادات کا خاتمہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چند واقعات رکھے وہ یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف سفر کرنا اور طائف کے لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی اسے برداشت کرنا۔ یہ واقعات کو لا کر اور قرآن کریم کی دیگر آیات کو، جیسے سورہ طٰہٰ سے میں نے موسیٰ کا اور فرعون کا واقعہ اٹھایا اور یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ فرعون کی طرف موسیٰ کو روانہ کیا جا رہا ہے، تو اس تعلیمات، اس تربیت کے ساتھ کہ موسیٰ فرعون کے سامنے نرم انداز میں گفتگو کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، ڈر جائے۔ تو یہ مسائل کو اٹھا کر میں نے سوسائٹی میں موجودہ وقت میں جو ایک مسئلہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر چل رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، اور پھر آخر میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ جب فرعون نے موسیٰ سے سوال کیا تھا قال فما بال القرون الاولیٰ، کہ اے موسیٰ ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یہ کہہ کر صاف یہ بتا دیا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں، اللہ کے یہاں پر کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ بتائی تھی کہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں برا بھلا ہمیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے، ان کی ساری زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ تو ہم انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو قرآن کریم یہ تربیت دیتا ہے کہ مرحومین کے بارے میں بری باتیں ہرگز اپنی زبانوں سے نہ نکالیں،
اس کے ذریعے سے ایک معاشرے کے اندر فتنہ اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب یہ فتنہ اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے رزلٹس بڑے برے آتے چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کرناٹکا میں جو مسئلہ حجاب کو لے کر چل رہا ہے، اس پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ واقعات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، کچھ دنوں سے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ حجاب پہنی ہوئی لڑکیاں کالج کو یا اسی طریقے سے اسکولز کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتی، اس کے لیے ان کے داخلے کو روک دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں سارے ہندوستان، نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے اندر یہ مسئلہ اٹھ چکا ہے۔ میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو لے کر اس مسئلے کو کس طریقے سے ہم حل کریں اس طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ یعنی مکمل طور پر باتوں کو نہ رکھا جا سکے اس جمعے کے موقع پر، تو میں آنے والے جمعے میں بھی ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے اور عورت سے کس طریقے کے کام کاج اسلام لینا چاہتا ہے، ان حقائق کو سامنے رکھنے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف لیے چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں عراق میں بابل میں پیدا ہوئے، اور ایک عراق کا جو شہر ہے بابل، یہ ایک سویلائزڈ یعنی متمدن تہذیب یافتہ شہر ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے شام کی طرف ہجرت کی ہے، تو شام بھی اس وقت کا ایک سویلائزڈ یعنی متمدن تہذیب یافتہ ملک تھا۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بچے جس مقام پر جس معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ معاشرہ بچوں کی تربیت کرتا چلا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو رسم و رواج، عادات، اخلاق و کردار جو کچھ ہوا کرتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کرتے کرتے اسی کے مطابق ہمارے بچے بنتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ان کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اب یہی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کے لیے کہ جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشو و نما ہو، ان کی صلاحیتیں نشو و نما پائے، اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ وہ منصوبہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم ایک غیر متمدن علاقے میں، جہاں پر کوئی انسان نہ رہے، صحرا کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئے، ایسے مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہو، تاکہ یہ دوسروں کے کردار سے، دوسروں کے رسم یعنی ایک معاشرے کے رسم و رواج سے، عادات سے، ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لے جا کر ایک غیر ذی زرع صحرا کے اندر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے جا کر بسا دیا جائے۔ آپ سورہ ابراہیم اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے جا کر اپنی بیوی حاجرہ کو ایک غیر ذی زرع صحرا کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت، اپنے بیٹے اسماعیل کو اور بیوی کو ایک ایسی جگہ پر لا کر آباد کیا ہے، چھوڑا ہے، جو غیر ذی زرع، کھیتی باڑی، درخت، کھانے پینے والی، انسان، یہ تمام چیزوں سے یہ زمین پاک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ چھوڑ کر چلے گئے، واقعہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس واقعے کو آپ کے سامنے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد کچھ دوسری باتوں کو آپ کے سامنے نمایاں کرنا ہے، تاکہ آپ
اس واقعے کو سمجھ کر کہ ایک عورت کا مقام، ایک عورت کا کردار بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ حضرت ابراہیم تو چلے گئے، اب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی جو تربیت کرتی ہیں اس وادی کے اندر، اس سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ 2000 سال تک کے لیے اللہ رب العالمین نے صحرا کو ایک تربیت گاہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک وقت میں یہی کہا گیا کہ اپنی قوم کو صحرا کے اندر لے کر چلے جائیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسکول کہہ لیجئے آپ، یا کالج کہہ لیجئے، یا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کہہ لیجئے، یا آپ ایک ٹریننگ سینٹر کہہ لیجئے، یہ تمام کی تمام جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں اسے دے لیجئے، ایک صحرا کے اندر بچوں کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ تعلیم اور تربیت کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا گیا۔ ایک عورت ہی قوم کو تیار کر سکتی ہے، ایک عورت ہی با کردار، با اخلاق، با وفا، ایماندار، بہادر بچے اور بچیوں کو پیدا کر سکتی ہے۔ یہ صفات صرف ایک عورت کے اندر ہے، اسی لیے تعلیم اور تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا گیا، وہ حضرت ہاجرہ ہے۔ اور حضرت ہاجرہ دیکھیے آپ، جو اپنے بیٹے اسماعیل کی تعلیم اور تربیت کرتی ہیں، اس کے اندر آپ کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ جب باپ آ کر بیٹے سے صرف یہ کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بیٹا مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تجھے ذبح کیا جائے۔ اب پھر تربیت دیکھیے کہ مائیں جو ہیں، وہ ماں کی میں بات یہاں پر نہیں کروں گا جو ماں یعنی صرف ایک بچے کو جنم دینا جانتی ہے، بچے کو اپنے جسم کے ذریعے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنا جانتی ہے، تاکہ وہ دوسری عورتوں کو دیکھتی ہیں کہ ساری عورتیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچوں کو رکھتی ہیں اور جنم دیتی ہیں، نہیں، بلکہ میں یہاں پر ان ماؤں کا ذکر کر رہا ہوں جو مائیں اپنے بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ انہیں انبیاء علیہم السلام کے نظریات دیتی ہیں۔ انہی ماؤں کے اندر حضرت ہاجرہ ہے، حضرت سارہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت حنہ بنت فاقود ہے، یہ وہ مائیں ہیں۔ آج کل کے جیسی عورتیں نہیں کہ صرف یہ جانتی ہیں کہ بچوں کو جنم دینا ہماری ذمہ داری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات بتائی، یہ یعنی امت جو ہے یہ ماں سے بنا ہے، اور امت مائیں بناتی ہے، اور قومیں جو ہے یہ امت کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے والے مولوی حضرات بنواتے ہیں، میری بات کا برا مت مانیے، یا پریسٹ جنہیں پجاری کہا جاتا ہے، یہ جو ہے قومیں بناتے ہیں، اور امت ماں بناتی ہے اپنے گھر کے اندر بچوں کی تربیت کر کے۔ بیٹے نے باپ سے کہہ دیا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اسے پورا کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ تربیت کہاں پر ہو رہی ہے اور کس کی نگرانی میں ہو رہی ہے؟ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر تربیت دینے والی جو عورتیں ہیں، ان پر آپ ذرا نظر ڈالیے۔ یہ سلسلہ 2000 سال تک کے لیے چلتا رہا، اور 2000 سال کے بعد میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم، اب میں آپ کو یہاں سے سورہ احزاب نہیں، سورہ کا نام تو یہاں پر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون مظالم پر مظالم کر رہا ہے، اس وقت میں اس بات کا حکم دیا گیا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اے موسیٰ، اے ہارون، اے بنی اسرائیل، اپنے مکانات کو اپنا قبلہ بنا لو، یعنی تم اپنے مکانات کو اپنا ٹریننگ سینٹر بنا لو، اپنے مکانات کو اپنی ایک تربیت گاہ کے اندر تم تبدیل کر لو،
اب یہاں پر بھی آپ غور کیجئے، جب مکان کا ذکر آئے گا تو اس وقت میں کام کاج کرنے والی، تربیت دینے والی عورتیں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ اس سے پہلے میں نے یعنی خواتین کے واقعات کو لاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ تین بڑے بڑے مذاہب کو تیار کرنے کے مسئلے میں تین عورتیں ہیں، اور اس موقع پر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ ان کے کردار کو کبھی ہم مسلمان نہ بھلائیں، کہ ان کی قربانیوں کو ہم ہرگز نہیں بھلا سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اپنے مکانات کو تم اپنا قبلہ بنا لو، اور قبلہ بنانے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحی کی تعلیمات، حکمت کی تعلیمات اپنے بچے اور بچوں کو تم دینے والے بنو، ان کی تربیت کرو، اور یہ طریقہ بھی تقریباً 2 سے 2.5 ہزار سال تک یہی طریقہ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کچھ دیر کے بعد میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے دیکھیے میں نے آپ کے سامنے حضرت حاجرہ کا ذکر کیا ہے۔ اب حضرت حاجرہ کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیے، بچے کو جنم دیتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ موسیٰ کو پانی کے اندر ایک ٹوکرے میں یا کسی چیز میں رکھ کر بہا دیا جائے۔ بڑی تیزی ہی کے ساتھ موسیٰ کو پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے، اور والدہ موسیٰ کی بہن سے کہتی ہے کہ ندی کے کنارے سے جاتے ہوئے موسیٰ پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس مقام پر جا کر رکے گا، اور بہن نگرانی کرتے 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 فرعون کے محل تک جا کر پہنچ جاتی ہے۔ فرعون کو نظر پڑتی ہے موسیٰ پر، اور کہتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ آسیہ ایک عورت، ایک نبی کو بچانے کے لیے، ایک امت کو تیار کرنے کے لیے پھر سے عورت آگے آتی ہے، کہتی ہے لا تقتلوہ، اے فرعون موسیٰ کو قتل ہرگز مت کرو، ہو سکتا قرۃ عین لی ولد، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے اپنی اولاد ہی، اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر بھی خاص ایک عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس اعتبار سے عورتیں جس طریقے سے بچوں کی تعلیم، تربیت کا اہتمام کر سکتی ہیں، اور یہ تعلیم اور اس طرح کی تعلیم اور تربیت مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ مرد حضرات کے یہاں پر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کرے، اس لیے اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ منصوبہ آج سے 4000 یا 4500 سال پہلے اللہ رب العالمین نے صحرا کو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر تبدیل کر کے اختیار کیا، اور اس کے 2000 سال کے بعد میں مکانات کو ایک تربیتی اداروں کے اندر تبدیل کیا، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا۔ جیسے سورہ احزاب میں آپ آیت دیکھیں گے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مکانات کے اندر جو اللہ کی آیات سے تعلیم دے، تمہاری تربیت کرے، جو تمہیں حکمت سکھائیں، اس کا تم لوگوں کے بیچ میں خوب چرچا کرو۔ یعنی سننے کے بعد میں صرف اپنی تربیت تک اسے محدود نہ رکھ لو، بلکہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ سننے کے بعد میں اس خطبے کی باتیں، یہ تربیت والی باتوں کا خوب چرچا ہو، تاکہ سوسائٹی پر اس کے ریزلٹس ظاہر ہونے والے، اس کے ریزلٹس آئیں۔ اگر ریزلٹس نہ آئے تو مساجد میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کرنے کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو تربیت اللہ کی وحی کے ذریعے کی جاتی ہے، جو حکمت بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، وَاذْكُرْنَا، اس کا خوب چرچا کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے،
یہی طریقہ، یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی چلتا ہوا آیا، اور یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 1000 سال یا 1200 سال تک، یعنی ہم سے قریب تک یہی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ اس دنیا کے اندر چلتا رہا۔ اب قریب ہی میں جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا، یعنی صنعتی انقلاب جب آیا، پہلے لوگوں کی کمائی کیا تھی؟ کھیتی باڑی، باغبانی، یا پھر اسی طریقے سے جانور پال لینا، جانوروں کی تجارت کر لینا، کپڑا بنا لینا، کپڑوں کی تجارت کر لینا، یا جنگ وغیرہ میں گئے، جو مال غنیمت آیا اسی کے ذریعے ان کی زندگی کی ضروریات کی تکمیل ہوتی تھی۔ ان کی ضروریات زندگی بھی محدود تھی، لیکن انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد میں کمائی دمائی کے یہ جو شعبے ہیں مختلف تبدیل ہو، یعنی ایک دم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے تعلیم اور تربیت کا جب مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اب ہر ایک کے لڑکے اور لڑکی کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ اپنے مکانات کے باہر نکلے اور اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ صرف کیا چیز تبدیل ہوئی؟ گھر کے اندر تعلیم اور تربیت کا ایک سلسلہ تھا، یہ سلسلہ تبدیل ہو کر اب اسکول کالجز کے اندر چلا گیا، لیکن یہ اسکول اور کالجز کے اندر یہ تعلیم اور تربیت کا مسئلہ اگر چلا بھی جائے تو اس کے بعد بھی عورتوں کا کام کاج یا عورتوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی کہ یہ اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے اور صرف لاپرواہی والی زندگی اختیار کرے۔ امت بنانے کی ذمہ داری، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری آج بھی اسی طریقے سے عورتوں ہی کے اوپر آئے گی جس طریقے سے ہاجرہ کے کاندھوں پر تھی، یا حضرت مریم کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرے، یا اسی طریقے سے جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے، یہی ذمہ داری آج کی ہماری اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر یہی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ بات ہماری عورتوں کو سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لے، عورتوں کو سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لے تو آپ دیکھیں گے ان کے اندر ایک مقصد پیدا ہوگا۔ اور پھر میں مقصد کے بعد میں بار بار ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک کردار پیدا ہوگا، وہ کردار ہوگا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے کے مسئلے میں پہلے ہمیں خوب تعلیم حاصل کرنی ہے، ہمیں خوب ٹریننگ لینی ہے، اور اس کے بعد میں اب جب جگہ بدل چکی ہے تو ہمیں اپنی طرف سے اس جگہ پر جانا پڑے گا، کیونکہ وہ صفات اللہ رب العالمین نے امت کی، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی صفات عورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور یہی وہ صفات ہے جس کے ذریعے جیسے ماں ایک اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ کچھ جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی کہ ایک بیٹے کو اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے، دوسرے کو جہنم کے اندر ڈالے، اور ماں سے یہ کہے کہ تو جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، تو ماں یہ کہے گی کہ میں جہنم میں جا کے اس بچے کے ساتھ رہنا پسند کروں گی جو تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ صفات، یہ محبت صرف عورت کے اندر ہے، یہ محبت ماں کے اندر ہے۔ اس محبت، اس جذبے کے ساتھ اب ہماری اپنی عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے مکانات سے فارغ وقت نکالے، اسکولز میں جائیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے وقت دیں، پہلے خود زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد میں بچوں کو تیار کرنے کی کوشش کرے۔ کرناٹکا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کے بجائے ذمہ داری کو میں
ہمیشہ اپنے آپ پر لیتا ہوں۔ جب ہم کسی چیز کی ذمہ داری کو اپنے آپ پر لیتے ہیں تو ہمارا ذہن تیار ہوتا ہے، ہماری سوچ تبدیل ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی نا، ایک فقیر آپ کو راستے میں نظر آئے اور وہ آپ سے خیرات مانگے۔ اب دو یعنی آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہے، دوست ثواب کی نیت سے 1 روپیہ 2 روپیے اسے دے دے گا، لیکن اگر آپ کا ذہن قرآن سے جڑا ہوا ہے اور آپ نے قرآن کے سانچے میں رکھ کر اپنی تربیت کی ہے تو آپ خیرات دینے کے بجائے آپ کے ذہن میں جو سوچ پیدا ہوگی وہ یہ کہ ایک سسٹم، ایک نظام بنایا جائے جس کے ذریعے سے فقیروں، غریبی، مفلسی کا خاتمہ کیا جائے۔ اب یہ کرناٹکا کے اندر جو مسئلہ پیدا ہوا، جو اللہ کی وحی سے جڑے ہوئے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سوچے، غور و فکر کرے، ایک سسٹم بنائے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، قریب میں خیر العلوم اسکول ہے، اس اسکول کو ڈگری کالج، لڑکیوں کے لیے اگر ڈگری کالج بنائے، اس کا استعمال کرے، بستی کی بچیاں بستی ہی کے اندر تعلیم حاصل کرے۔ میں جہاں تک جانتا ہوں اس مسئلے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اگر ہم ٹیچرز یعنی لیکچررز کا بندوبست بھی کریں تو ہمارے اس ادارے کی آمدنی سے دینے کے بعد بھی ادارے کے یہاں پر مال باقی رہے گا۔ میری اپنی سوچ ہے، تو جب بستی کا ادارہ ہے تو بستی کو سہولت بھی دینی چاہیے، اور حکومت کے اشتراک کے بغیر، تعاون کے بغیر یہ تمام کے تمام کام ہم مسلمان خود کر سکتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں گورنمنٹ اسکول میں، کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں جائے؟ جب مسلمان 20 کروڑ کی تعداد میں یہاں پر ہندوستان کے اندر 30 کروڑ کی تعداد میں، 20 کروڑ کی تعداد میں بستے ہیں، تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے کالج قائم کریں اور ہماری اپنی عورتیں ان کو بھی نوکریاں دیں، ہمارے اپنے مرد ان کو بھی نوکریاں دیں، اور پھر اس سے پہلے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عورت اب اسکول کے اندر، کالجز کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے پہلے عورتوں کی تربیت کرے، ان کی ذہن سازی کرے، ان کو یہ بتائے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ بات میری غلط ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کا جو یہ لفظ ہے اللہ نے امت کے لیے استعمال کیا ہے، تو ماں ہی امت بناتی ہے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، ہم یا امی جب کبھی بھی لفظ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی منسوب کر دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، لیکن اس لفظ کی اگر آپ گہرائی کے اندر جائیں گے، یعنی اس لفظ کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ خارج سے، باہر سے کسی چیز کو لینا، اپنے اندر پیوست کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اور پھر خارج کو ایک بہترین تربیت یافتہ شخصیت بنا کر، نشو و نما پائی ہوئی شخصیت بنا کر خارج کو دوبارہ اس کے حوالے کر دینا، یہ کام کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے، ایک عورت کرتی ہے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ حضرت یعنی مریم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کی پیدائش کا واقعہ تو ہم کو عجیب و غریب، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تو ہم کو عجیب و غریب دکھتا ہے۔ اس سے پہلے مریم کی پیدائش، حضرت حنا بنت فاقوس جب آپ پیٹ میں گئے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہتی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، میں اسے آزاد کرتی ہوں آپ کے لیے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر مریم کے ذریعے بنا شوہر کے، بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام کا کردار آپ دیکھیے، اس کو آپ تلاش کیجئے۔
کہ اتنے صابر کہ بنی اسرائیل کے بے انتہا مظالم کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے لیے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ ایسی تربیت ہونی چاہیے۔ تو تعلیم اور تربیت کے اس مسئلے کو آپ معمولی نہ لیجئے، بلکہ کرناٹکا کے اندر جو یہ مسئلہ ہوا ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جذباتی ہیں، اور جو باتیں جذبات کو تقویت دینے والی ہیں یہی باتیں ہمیں اپیل کرتی ہیں۔ جو باتیں جذبات کو تقویت دیتی ہیں یہی باتیں ہمیں اپیل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دین کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ کی نرمی، انبیاء علیہ السلام کا صبر، آپ کی نرمی، یا امہات المومنین کے واقعات، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اپیل نہیں کرتی۔ یعنی ہماری سوچ جو ہے ایک سانچے کے اندر قید ہو چکی ہے۔ اب وہی باتیں اپیل کرتی ہے جو ہماری سوچ کے مطابق جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہی باتیں ہمیں اپیل کرتی ہے۔ انہی باتوں کے مطابق ہم یعنی جذبات میں آتے ہیں، جو عمل کرنا ہے کر ڈالتے ہیں۔ اس کے نتائج اچھے ہو یا برے ہو ہم یہ نہیں سمجھتے۔ لڑکی نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، الحمدللہ اچھا کام کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، یہ ہمارے رائٹس ہیں، یہ رائٹس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس مسئلے میں تو میں یہاں تک کہوں گا کہ قانون کے ذریعے آپ کسی ملک کے یا کسی شخصیت کے غلام نہیں گئے، بلکہ قانون کے ذریعے آپ سارے ہندوستان کے مالک بنائے گئے، اور مالک کبھی غلام نہیں ہوتا۔ آپ کے اپنے اختیار، آپ کے اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ کو لینا چاہیے، لیکن نتائج کو پھر اپنے سامنے بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگائے جائیں، وہ جے شری رام کے نعرے لگائے۔ میں بار بار یہ بات کہتا تھا کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرتا ہے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک ڈول پانی ڈال دو گندگی چلی جائے گی، اور صحابہ نے ایک ڈول پانی ڈال کر اس اعرابی کو اسلام کے اندر داخل کر لیا۔ وہ اعرابی اپنے قبیلے میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، سارا قبیلہ اسلام لے آتا ہے، اور اس کے بعد میں ایک بات کہتا تھا کہ وہ جے شری رام کے نعرے لگائے یا کچھ لگائے، خاموشی اختیار کر لو، نرمی کر لو، صبر کر لو، اور اس کے بدلے میں سارے ہندوستان کے نرم طبیعت رکھنے والے غیر مسلمین کلمہ گو ایک نہ ایک دن بن جائیں گے۔ یہ ریزلٹس ہے، اسلام یہ ریزلٹس ہمارے سامنے لاتا ہے۔ جے شری رام کے بدلے میں اللہ اکبر نہیں، اللہ تو اکبر ہے، اکبر رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ نتائج اب اس کے بدلے میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی مسلم اقلیت میں ہے وہاں پر برقعے دیکھ کر حملے کیے جائیں عورتوں پر، اور وہ عورتیں برقعے اتار کر پھرنے ہی کے اندر بھلائی سمجھے، اپنے جان و مال کی حفاظت اسی چیز کے اندر سمجھے۔ تو نتائج کے اعتبار سے ہر چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قانونی لڑائی ہمیں لڑنی ہے، لیکن جوش اور جذبات میں آ کر نہیں، عقل کو سامنے رکھ کر۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ جذبات کو عقل کے تابع، عقل وہی کے تابع رہے گی تو وہی ہماری رہنمائی کرے گی اس مسئلے میں کیا کرنا ہے۔ جذبات میں آئیں گے، جذبات عقل کے تابع نہیں اور عقل وہی کے تابع نہیں، تو پھر اس کے بعد میں جو من میں آیا انسان کرتا چلا جائے گا۔ وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ عمودی کا انتقال ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کو جنازے میں جانا ہے، اسی لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ اور ایک دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ مکتا سے ایک مسجد کے سلسلے میں پچھلے جمعے میں بھی بھائی یہاں پر تشریف لائے تھے، لیکن انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا کیونکہ کوئی اور دوسری مسجد سے آئے تھے۔ 144 گز کی زمین ہے اور 12 لاکھ دے چکے ہیں بیانے کے طور پر، اور 75 لاکھ دینا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے وقت میں دل کھول کر تعاون کیجئے تاکہ اس مسجد کا مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔